مڈل ایسٹ کی سچویشن بن کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. $1000 ارب انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو. اور یہود و نصارہ کو آپ نے 14 سال میں آزمایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا. جو بھی یہودی تورات کو مانتا ہے وہ اس ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا. آپ کہیں مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا، میں کہیں جھوٹ بولتے. ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت دیکھے کہ یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا. مدینہ ویران ہو جائے گا، اس کے بعد عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. مجھے یہ بتائیں سر، یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن بن کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے، یہ جو خارجہ پالیسی ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، عربوں نے، کہ امریکہ کو پیسہ کھلاؤ، 400 ملین کا طیارہ دے دو، 600 ارب ڈالر کی ڈیفنس ڈیلز کر لو، $1000 ارب انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے اصول ہیں وہ کیا ہیں سر؟ بڑی صاف ہے، لا قرآن کے اصول ہے. نبی کا وسلم تو وہی الہی اس کے ساتھ تھے نا. آپ نے فرمایا کہ وہ تو بولتے ہی نہیں، وہی الہی. قرآن کہتا لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست اپنا مت بنا. اولیاء ایک دوسرے کے دوست. ومن یتولہم او منہم، کہ جو ان کو بنائے گا وہی میں سے ہو جائے گا. کتنی بڑی خارجہ پالیسی. اور یہود و نصارہ کو آپ نے 14 سال میں آزمایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے نا، یہ ٹرمپ کا نعرہ ہے. اس کو اسرائیل کا دنیا کے اندر جو بھی یہودی تورات کو مانتا ہے، جو بھی یہودی اس کے پر ایمان رکھتا ہے، تالمود پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرا اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ حدیثوں میں ہے کہ آئیں گے، امام مہدی حدیثوں میں آئیں گے. ان کے ہاں تالمود اور تورات کے اندر مکاشفت ہے دانیال کے اندر، اور ان کا ایک پیغمبر تھا یسعا. انہوں نے کی پیش گوئی تھی کہ تمہارے ہاں ایک ایسا مسیحا آئے گا جو تخت داؤد پر بیٹھ کر حکومت کرے گا اور ایک عالمی حکومت قائم کرے گا. اور اس کا پھر ان کا ایک نقشہ ہے، جس نقشے کے اندر لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، فرات کب تک عراق آتا ہے، مکہ آتا ہے، اور یہ پورا علاقہ جو اوپر حجاز کا جو اوپر کا علاقہ شام علاقہ آتا ہے، اور وہ اس کی حکومت ہوگی، بنے گی. اسرائیل جو ہے اگر یہ تسلیم کر لے کہ ابراہیم اکارڈ میں یہ سارے ملک ایسے ہی رہیں گے، تو اسرائیل کا بنیادی وجود کی نفی ہوتی ہے. اسرائیل میں ایک بھی یہودی نہیں تھا 1916-17 سے. چند ایک تھے جافا کے علاقے کے اندر. پوری دنیا سے یہودی اپنے 4-4 5-5 ایکڑ کے گھر چھوڑ کے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ریگستان میں آ کے آباد ہوئے. صرف اس لیے آباد ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے اس مسیحا کا تخت قائم کرنا ہے، اور اس تخت کے لیے انہوں نے لڑنا ہے. 1920 میں پہلا ایلی آیا تھا، روتھ شیلڈ 60 لوگوں کو لے کے آیا تھا. وہ اپنی پوری کی پوری نسلوں کی قربانی دے کے یہاں پہنچے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. آپ کو انہوں نے آپ کو یہاں سے بھگانا ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی. حدیث کی کتابیں عربوں کو نظر نہیں آتی، قرآن کے الفاظ عربوں کو نظر نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ویل للعرب، عرب کی تباہی، من شر قد اقترب، ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا. کیوں طرب آئی؟ آپ کہیں مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا، میں کہیں جھوٹ بولتے. آپ کہیں مجھے عید کے لیے مجھے ٹیوٹر رکھ کے دو، میں کہوں گا یار دماغ خراب. آج تک کبھی اٹلی ٹیوٹر رکھے گا تین؟ تھوڑا غور نہ پڑھا گا سمجھ آ جائے گی. سر دنتے ہیں. پٹھان کہ مجھے رحمان بابا نہیں آتا، ہاں پھر ان کی اندر ایگزیکٹ. اس عرب کے مجھے عربی نہیں آتی، اس کی معافی نہیں ہے. عرب کو ایک ایک قرآن کو ایک ایک لو، اسی لیے کہا تباہی ہو جائے. اسی تباہی ہوگی، ایک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت دیکھے کہ یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا. آپ دیکھیں سر کہ یہ آپ اتنی وضاحت اور صراحت سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارے بارے میں پیشن ہوئی. یہ تو شامتہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ سید عائشہ سے پہلی قوم جو مجھ سے ملے گی تیری قوم ہوگی وہاں اوپر. ان کو پتہ ہے، لیکن زندگی ہے، عیاشی ہے، تیل کی دولت ہے، بنکاک کے کعبہ خانے ہیں، لبنان کے سب کچھ ہے، تو مرضی کا سے. آپ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا ہی بننا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اور یہ آپ یہ بتائیے گا کیا گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا؟ ایک حدیث ہے، پورا ترتیب اس کی ہے، امران البیت المقدس خراب الیسر، کہ بیت المقدس کی تعمیر، یعنی بیت المقدس کو دوبارہ سینٹر سٹیج پہ آنا مدینے کی ویرانی ہے. ایک حدیث میں آپ سے فرمایا کہ مدینے میں آپ کو
جنگلی جانور مسجد نبوی میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. اور خراب الیثرب خروج الملم، کہ جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو اس کے بعد عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. جیسے امام مہدی کا پورا حدیثیں آتی ہیں کہ مدینے سے بھاگ کے ایک شخص جو ہے مکہ آ جائے گا جہاں اس کی بیعت ہوگی. کیونکہ مدینہ دیکھیں، مدینہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا علاقہ ہے. یہ بنو قریظہ، بنو خزاع، یہ سارے کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے. خیبر کہاں ہے؟ مدینے سے کوئی تھوڑی دور ہے. خیبر تو انہوں نے لینا ہی لینا ہے. یعنی مدینے کے قریب تک آئیں گے وہ. قریب تک آئیں گے، داخل نہیں ہوں گے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے گریٹر اسرائیل، اگر آپ اپنا لاجیکل کیلکولیشن کریں تو کب تک یہ گریٹر اسرائیل بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو خیر پیشگوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں، جو کسی پر آپ کرتے ہیں تو آپ پھر لیکن سر عربوں میں تو ہمت ہی نہیں ہے. تو ختم کر دیں. اب کو دیکھیں نا، یہ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ ایک دھوکے سے بلائے ہو کسی کو اور آپ اس کو اڑا دیں؟ نہیں. غزہ کے بارے میں، غزہ کا معاملہ یہ ہے کہ غزہ پوری کی پوری جو ہے انہوں نے قبضہ کرنا ہے اس کو. نہیں کرنا. اس کو انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا ہوا، کیونکہ وہاں ایک تو گیس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا انہوں نے نہر سویز وہاں سے نکالنی ہے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے. نہر سویز جو ہے وہ ریتلی ہے، وہ بند ہو رہی ہے. یہ کام کرنا ہی کرنا. دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں کوئی ایک ملک بھی ریزسٹ نہیں کرے گا؟ یمن کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الایمان من الایمان، تمہیں ایمان اگر ملے گا تو یمن میں ملے گا. الحکمت الیمانیہ، حکمت بھی دانائی بھی وہیں سے ملے گی. اور یہ بتائیے یہ جو گریٹر اسرائیل میں ترکی بھی آئے گا؟ گریٹر اسرائیل میں وہ اگلی جنگ ہے. وہ پھر ملمت و کبریٰ جو ہے نا، اس میں پھر 80 جھنڈے آئیں گے یورپ سے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، 9,60,000 فوج ہے. وہ ترکی کو فتح کرتے ہوئے وہ اماک میں آپ لڑائی کریں گے. ترکی فتح ہو جائے گا؟ قسطنطنیہ سب فتح ہو جائے گا. یہ کون لوگ لے کے جائیں گے؟ یہ یورپ، یورپ، رومنز ترکی، اہل روم کا ہے. اہل روم ترکی فتح کر لیں گے. فتح کر لیں گے دوبارہ. وہ جو آخری جنگ ہوگی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر دوبارہ مسلمان دوبارہ فتح کریں گے. سر کیا ایران بھی، ایران عرب سے پہلے تباہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ عرب تباہ ہو جائے گا، اول فارس سب سے پہلے ایران تباہ ہوگا. ایران کی تباہی کی بات بھی ہے سر؟ ایران کو تنہا چھوڑ دیں گے، اکیلے تباہ ہوگا. سب سے پہلے ایران تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہو گیا. عرب مل کے تباہ کرائیں گے اس کو، اور وہ پھر عربوں کو وہ تباہ کریں گے اسرائیل. اور یہ سر یہ لاجیکل اگر کنکلوژن دکھا رہے تو یہی ہوتا نظر آ رہا ہے سر. 14 سال پہلے کے حدیث. اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا بھی نہیں کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں چلے جائیں گے. وہ تو حدیث جبریل ہے، چلے نہیں جائیں گے. وہ حضرت جبریل نبی کریم سے آخری زمانے میں ملنے آئے تھے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک آدمی انتہائی شاندار قسم کے لباس کے اندر آیا، اندر داخل ہوا، اور آپ کے ساتھ مل کے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ کے اور آپ کے ہاتھ رکھ لیا. صحابہ حیران لے، یہ کون ہے، اتنا بے تکلف کون ہے؟ پوچھا ایمان کیا، سوال پوچھے، آپ نے جواب دیا یہ ہے. پھر پوچھا اسلام کیا، اسلام کیا. پھر پوچھا احسان کیا. احسان کا بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا کہ تم اللہ کو ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اسے دیکھ. یہ ممکن نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچو.